اور قوم کے بے خواہوں، علم دوست نوجوانوں، بزرگوں، اس موقع پر تقریب اجرا کی مناسبت سے میں سب سے پہلے مولانا ابوبکر ہارونی حیات خدمات اور نشان کارواں کے نامور مصنف، قلمکار، قوم کا درد رکھنے والی شخصیت جناب مولانا مشتاق احمد ندوی حفظہ اللہ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے قوم کا ایک علمی بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کی اور امت کے اوپر، شرش آبادی قوم کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ اس احسان کے شکریہ کے طور پر ہم انہیں اس حدیث کے مطابق لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے حقیقت میں رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ میں جناب کا، مولانا مشتاق احمد ندوی صاحب کا اپنی طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے، اپنی برادری کی طرف سے تہنیت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اسلاف، جو بڑی بڑی شخصیات جن کے بارے میں ہم نے تھوڑا کچھ سن رکھا تھا، عظیم شخصیات، عظیم سیاستداں جن کے نام ابھی آپ کے سامنے آیا ہے یا کتابوں کا جو وموچن ہوا اس میں ان کا تذکرہ ہوا، ہم ان کے بارے میں سنتے تھے لیکن ان کے بارے میں جانکاری ہمیں نہیں تھی، تھوڑی موڑی جانکاری تھی لیکن تفصیل کے ساتھ باقاعدہ اعتبار کی حیثیت سے، سند کی حیثیت سے وہ معلومات نہیں تھی۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ کتاب بالخصوص نشان کارواں ہماری برادری کے لیے، ہماری قوم کے لیے ایک سند کی حیثیت رکھے گی آگے چل کر کے۔ آج لگتا ایسا ہے کہ ہماری برادری کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یونیورسٹی کے اندر بھی ہماری برادری کے جو عظیم علماء گزرے ہیں، عظیم سیاستداں گزرے ہیں، ان کے بارے میں پی ایچ ڈی کا مقالہ ضرور لکھا جائے گا۔ اور جب اس طرح کی بات آئے گی کہ ہم سیمانچل کے بڑے بڑے علماء کے بارے میں تھیسس لکھنا چاہتے ہیں یونیورسٹی کے اندر، مواد کہاں ملے گا؟ مولانا اسحاق سلفی گزر گئے، ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ مولانا ابوبکر ہارونی گزر گئے، ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ شدہ یہ خبر پہنچے گی اس شخص کے پاس کہ مولانا مشتاق احمد ندوی حفظہ اللہ، جو کٹیہار کے رہنے والے تھے، ہریش پور کی دھرتی پہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی نشان کارواں کے نام سے، وہ چھپی تھی، اس کا رسم اجرا ہوا تھا۔ وہ کتاب ہمارے تھیسس میں کام دے سکتی ہے، وہ حاصل کر کے پھر وہ اس کام کو پورا کریں گے اور بلا شبہ یہ سند کی حیثیت ہوگی۔ اس لیے انہوں نے جو کام کیا ہے، ایک تو قوم کا بوجھ ہلکا کیا ہے اور انہوں نے شرش آبادی قوم کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ویسے ہی جس طریقے سے ابن حجر نے قوم کے اوپر احسان کیا تھا فتح الباری لکھ کر کے، بخاری کی شرح لکھ کر کے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو کام کیا ہے بیان ہی ویسے ہی کام ہے، اس لیے انہیں سراہنا چاہیے اور انہیں تائیدی کلمات کے ذریعے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ منہ پہ تعریف والی بات نہیں ہے، سچائی ہے اور سچ بات کو کہنا چاہیے۔ اما بنعمت ربک فحدث، جو صحیح بات ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے اور آگے چل کر کے انشاءاللہ یہ سند کی حیثیت رکھے گی۔ اس کے علاوہ ایک بات آئی کہ اور بھی شخصیات ہیں، ان کے بارے میں بھی کام ہونا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ضرور ہوگی کہ اس کا نشان کارواں کا
قسط ثانی دوسری کتاب ضرور آئے گی جو ہمارے سیمانچل کے بڑے بڑے علماء جن کا نام اس میں نہیں ہے لیکن اپنے زمانے میں اپنے علاقے کے اپنے خطے کے اپنے منطقے کے بڑے عالم تھے اور انہوں نے اپنے علاقے کو روشن کیا. انشاءاللہ اس پر بھی ضرور کتاب آئے گی. ایک بات دوسری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. انہوں نے جو یابلا پائی کی ہے تاریخ لکھنا سوانے لکھنا اگر مراجع مصادر موجود ہے تب تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں 10 کتابیں لے لی کسی سینٹر میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد جو ہے کٹنگ پیسٹنگ کر کے اپنا کام کر لیا. لیکن جب کوئی مرجع نہیں ہے ایسی صورت میں ایک تصنیفی کام کرنا بہت مشکل ہے. اور ہم لوگوں کو تجربہ ہے تھوڑا موڑا ہم لوگ بھی لکھتے ہیں. اگر کسی عالم کے بارے میں ان کے ورثہ سے پوچھا جاتا ہے معلومات لی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمہارے ابا کہاں پڑھے تھے کس جگہ پڑھے تھے کہاں پڑھایا تھا تعاون نہیں کرتے کی باپر جی کسی پیسے ٹیسے پواجی بھی نہیں کی. سب سے پہلے یہ بات کوئی پیسہ ملے گا کیا تعاون نہیں کرتے. یہ ذہن کتنا مطلب ہے کہ خراب ذہن ہے کہ ایک اچھا کام کرنے کے لیے آدمی اٹھا علمی کام کرنے کے لیے اور آپ کے ابا دادا جو عالمی دین کو ان کے بارے میں کچھ لکھنے کے لیے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. مولانا مشتاق ندوی صاحب سے پوچھئے کہ ان کو ضرور اس طرح کی الجھن کا سامنا رہا ہوگا. تو انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ کام کیا ہے اور سماج کے اندر جب اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے تو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. ہمارے اسلاف میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں. الحمدللہ ہم بعد میں آنے والوں کے لیے اسلاف ہی ہیں. اس لیے مولانا مشتاق ندوی صاحب نے جو علمی کام کیا ہے اور بھی ہماری شرشابادی برادری میں بہت سے لوگ کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کی تائید کرنی چاہیے. ان کو مالی اعتبار سے علمی اعتبار سے ان کی تائید ہونی چاہیے. میں اس موقع پر مولانا مشتاق احمد ندوی صاحب کو دوبارہ مبارکبادی دینے کے ساتھ ساتھ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس تصنیفی سلسلے کو جاری رکھے اور ہمارے سماج کے لیے بہتر سے بہتر ذریعہ بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.